تو آج پتہ نہیں کیا کر لیا ہے لوگوں نے, کوئی بھی مر جائے, میں نے اپنے بارے میں وصیت کی بھی ہے بھائی, میری جیسے ہی مرے فوراً غسل کفن دفن. مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شاٹ. ضرورت کس چیز کی ہے؟ دعاؤں کی. وہ کرتے نہیں ہیں, اور تکلف دیکھو, رونا دھونا, ہا ہا ہو ہائے ہائے, پھر وہ باتیں بالکل ہی اللہ معاف فرمائے میراثیوں والے اسٹائل ہوتے ہیں آج کل. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, سنی ہیں. سنیوں کے مذہب میں کیا ہے, کسی کی موت پہ واویلا کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ صبر. ہاں جو شیعہ لوگ ہیں ان کا جو بھی مذہب ہے وہ جانے, ہم تو سنی ہیں بھائی. سنیوں میں کسی کی بھی موت واقع ہو جائے تو صبر کرنا ہے. صبر, صبر پہ اجر ملے گا. اچھلنے کودنے پہ ہی ہا ہو شور شرابے بے ہوش ہو کے گر رہا ہے, ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں. ابا کی موت واقع ہوئی ہے اور جنازے میں کوئی ہوا ادھر کو گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی اس کو سنبھال رہا ہے جا کے, وہ ہاں چیخ رہا ہے چلا رہا ہے. کیوں اپنی جہالت دنیا کو دکھا رہے ہو میرے بھائی؟ یہ شو کرنا کہ مجھے بہت غم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو ہمیں غم نہیں ہو رہا تھا ابا کی موت پر؟ ہمیں بھی اب تک سوچنے سے غم ہوتا ہے. تو اس غم کو چھپاؤ بھائی, دل میں رکھو اپنے, اللہ سے مانگو. اور جانا سب نے ہے, کوئی پہلی دفعہ کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے. سب پیدا کس کام کے لیے ہوئے ہیں؟ مرنے کے لیے ہوئے ہیں. تو وہی ہوا ہے جس کے لیے پیدا ہوئے تھے. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہو گئی. بعض لوگ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں جیسے پہلی دفعہ ان کے ہاں میت ہوئی ہے, باقی تو سارے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اب تک, اور چلتے رہیں گے قیامت تک. شوہر مر جائے, خواتین روتی ہیں, ایسے روتی ہیں ایسے روتی ہیں, اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے. زندگی میں تو نچوڑ, سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, پھر وہ خواتین غصہ ہوتی ہیں, زندگی میں بھی بہت محبت کرتی ہیں. آج ایک وکیل کی وہ ایک ویڈیو آئی بڑی زبردست. وہ ماشاءاللہ بڑا خاندانی وکیل ہے, میں نے اس کو ٹائم دیا ملاقات کے لیے. وہی عدالتی خلا کے خلاف کافی زبردست تحریک چلا رہا ہے. وہ وکیلوں میں بھی بڑے بڑے خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں. اس کا ایک کلپ آیا, اس نے کہا میرے پاس جو بھی کیس آتے ہیں نا خواتین کے خلا کے کیس, اس میں وہ لکھ رہی ہوتی ہیں مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہے, میں اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتی, قانونی الفاظ ہیں, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے, اور مجھے اس سے خلا چاہیے, اور میں بالکل نفرت کرتی ہوں. اور پھر کہتی ہیں مجھے اس سے ہر مہینے 2 لاکھ روپے چاہیے, کیونکہ اس کا یہ بزنس ہے, یہ اس کی جاب ہے, اور یہ سائڈ میں اتنا اچھا اس کا. وہ کہہ رہے ہیں نفرت کے بعد بھی پیسہ ٹھیک ٹھاک چاہیے. جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے نا, آدمی کہتا ہے تو مجھے پیسہ دے گا میں تیرے منہ پہ ماروں گا. آپ میرے پاس آئے اور کہیں مفتی صاحب آئی ہیٹ یو, مجھے آپ سے بہت نفرت ہے, آپ بالکل بھی مجھے اچھے نہیں لگتے, یہ 50 روپے. میں کہوں گا کہ اس قابل تو نے مجھے چھوڑا کہاں ہے, پکڑ اپنے یہ 50 روپے. ہاں اگر آپ کہو گے صاحب آئی لو یو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, یہ 50 روپے, وہ 50 کیا 25 بھی ہوں گے, میں کہوں گا یار ماشاءاللہ, آنکھوں سے لگاؤں گا. یہی ہو رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں. ہو کیا رہا ہے, عدالتوں میں خواتین جاتی ہیں, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے, مجھے اس سے نفرت ہے, مجھے 1.5 کروڑ روپے چاہیے اس سے. تو اس وکیل سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, سب جاتی بھی نہیں عدالت میں, اور کچھ جاتی ہیں تو واقعی ویلڈ ریزن بھی ہوتی ہے, تو اس لیے بہت کم خواتین ہیں جن کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے. تو کیا بات چلی تھی, دیکھو آج بہت ٹائم میں جا رہا ہوں میں, اصل میرا دماغ کسی اور موضوع کی طرف بھٹکا ہوا ہے. ہاں وکیل صاحب سے تو ملاقات کرنی ہے, وہی عدالتی خلا پہ کہہ رہے تھے, اگلے جمعے میں نے ٹائم دیا. کیا ہاں کفن دفن کی بات چل رہی تھی. تو اسلام نے اتنی سادگی رکھی ہے بھائی کسی کی. ہاں وہ میں بتا رہا تھا خواتین کو شوہر سے جب مر گیا تو ہاں ایسا, اصل میں خواتین کو دوسری عورتوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت غم ہوا ہے. غم ہوتا بھی ہے, لیکن اگر نہ روئے نا, پنجاب میں یہ بہت ہے, اگر نہ روئے نا صبر کر لے, ساری زندگی دوسری عورتوں نے تانے دے دے کے مارنا ہوتا ہے کہ دیکھا اس کا میاں دنیا سے گیا تھا اور آرام سے بیٹھی ہوئی تھی وہ, تو اس کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے. تو بھائی چھوڑو, اللہ کو دکھاؤ, اور اللہ کو صبر کرنے والی پسند ہے, صبر نہ کرنے والی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ چیخنا چلانا, اور وہ ایک واقعہ تو میں بڑا زبردست بتاتا ہوں نا, خواتین کے میتیں ہوتی ہیں نا تو بھی ایک دوسرے کے روتے روتے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, وہ چوڑیاں چیک کر رہی ہوتی ہیں, روتے روتے کہہ رہی ہوتی ہیں بہن ہائے ہائے مننے کے ابا بہت اچھے تھے, دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے ساری زندگی بہت اچھی گزاری, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے, بہت زبردست تھے مننے کے ابا, بس بہن میرا غم میں ہی جانتی ہوں. وہ دوسری کہتی ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو بھائی جان, تو بہت اچھے تھے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے میں نے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے پروگرام, یہ میں نے حیدری سے خریدا, نہیں میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا. اچھا ہاں ہاں بہن مننے کے ابا, ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے. یہ سب کانورسیشن بھی آپس میں میت پہ چل رہی ہوتی, رشتوں کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ہائے ہائے روتے, بہن وہ لڑکی دیکھی تم نے, میں اگر اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لوں تو کیسی رہے گی, پھر رونا دھونا شروع, پھر آنکھ. تو ان کے سارے پروگرام میت پہ بھی, میں نے ایسی شادی دیکھی ہے میت پہ سیٹ ہوئی تھی بھائی. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا. میں نے خود لڑکا لڑکی سے پوچھا تم دونوں ایک دوسرے سے ملے کہاں سے, کہہ رہے میت پہ سیٹنگ ہوئی تھی, اور ان کے ماشاءاللہ آج بچے ہیں. تو میت پہ گئے تھے, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے انہوں نے, ظاہر ہے رشتہ داروں کی میت تھی نا, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے. لڑکے نے دیکھا وہ رو رہی ہے, روتے ہوئے بھی کچھ اچھی لگ رہی ہے, اس نے بھی دیکھا ایک دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں, لیکن بندہ لڑکا ہینڈسم لگ رہا ہے. اب یہ تو دنیا میں جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے نا, ہم تو زندہ ہیں نا. کیسی دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے بھائی, یہ تو انکل چلے گئے, اب ان کا کیا شادی بیاہ سے لینا, ہم تو زندہ ہیں, ہم تو اب یہ ہینڈسم لڑکا دوبارہ پتہ نہیں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور وہ بھی تاڑ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی لڑکیوں میں یہ والی صحیح لگ رہی ہے مجھے, اور پہلی میت میں بغیر میک اپ کے نظر آتی ہے لڑکی. اس کو بھی لوگ پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ, اب تو میں نے سنا ہے میت میں بھی میک اپ کر کے آ رہی ہوتی ہیں, واللہ عالم. بہرحال یہ عورتوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ میک اپ کریں نہ کریں یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن پہلے زمانے میں بغیر میک اپ کے, تو یہ جب کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وداؤٹ میک اپ آ جایا کرتی تھی. تو اس نے بولا کہ یار یہ چانس قیامت تک مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے. اوریجنل میں خوبصورت ہے اس کا مطلب اوکے کی رپورٹ ہے. تو آپس میں دونوں کی سیٹنگ ہوئی,
اور شاید میں نے ہی نکاح پڑھایا تھا ان کا, مجھے تبھی انہوں نے کہانی جو سنائی نا, اپنا واقعہ سنایا, تو وہ شاید وہ مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے نکاح پڑھایا اسی پہ, میں نے رشتہ کہاں سے ملا, تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے سیٹ ہوئے تھے. تو جب ایک واقعہ تو میرے سامنے آ گیا, میرے سامنے 100 واقعے کسی علاقے میں ہوتے ہیں نا, تو ایک میرے سامنے آتا ہے, سمجھ رہے. خیر, تو اسلام نے کتنا سادہ سا حکم دیا, بھائی یوں کرو, یوں دفناؤ, دعا مانگو. اب یہ جو ہمارے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ان کا تو مردہ بھی بڑے آرام سے چلا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی ایسا ہی ہے اسلام, یہی ہے. سعودی عرب میں جاؤ, عربوں میں بعض کوالٹیز بہت خاندانی ہیں, بہت ان میں اسلام کی کچھ چیزیں ایسی عربوں میں باقی رہ گئی ہیں جو بڑی خاندانی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میت پہ اچھل کود نہیں کرتے, وہ چیخ و پکار نہیں کرتے, صبر, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا ہو گیا, بس بڑے سے بڑے غم میں. دوسرا, جیسے ہی موت واقع ہوئی, غسل, کفن, دفن, فینش, کوئی تیجا نہیں, کوئی 40واں نہیں, کوئی برسی نہیں. بھائی دعا مانگتے رہو, زندگی پڑی, اور وہ مانگتے ہیں دعا, اور ایسے لوگ زیادہ دعائیں مانگتے ہیں جو تیجے 40 میں کرتے ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں بریانیاں پھوڑ پھاڑ کے. تو ہم بھی اپنے والدین کے لیے آج تک دعا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ دعائیں انسان کرتا ہی اپنے ماں باپ کے لیے, بھائی ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے. تو ہم نے تیجا نہیں کیا, ہم نے 40واں نہیں کیا, ہم نے ابا اماں کی برسی نہیں منائی, اسی وجہ سے ساری زندگی ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ابا اور اپنی اماں, اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے. اور آپ نے دیگے لگا لی, فارمیلٹی پوری کر لی, اور دنیا کو پتا چل گیا جی ان کے یہاں ابا گئے ہیں, ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں چلا بیچارہ. مجھے یاد ہے ایک مہینے بعد بھی لوگ ملتے رہے, کہہ رہے ہیں یار ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسے چلے گئے حافظ مسعود صاحب, اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے مشہور آدمی تھے, اتنے لوگ ان کو جانتے تھے, یار ایک دم ایسے. میں نے کہا بھائی یہی ہے شریعت میں, کیا ہے ایسے ہی ہے. تو ایک تو میت کی رونمائی کی رسم غلط ہے. دوسرا, رونمائی میں ہوتا کیا ہے, ایک تو میں نے بتایا نا چہرے کی رونق میت کی ختم, دوسرا اس کے ناکوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہوتی ہے, منہ میں روئی, اسی طرح سے اس کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی کبھی سیلفی کھنچواؤ گے, مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا ہے, لیکن پہلے میں ناک میں روئی ٹھوس لوں, اپنے روئی ٹھوسی بھی ہوگی تو پہلے نکالو گے آپ, برا لگ رہا ہوں. تو میت کا بھی اکرام کا حکم ہے, تو اس کے اکرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے ڈالو یا اس کے ناک میں روئیاں ٹھوس کے اس کی تصویریں لو. اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے, اس کے چہرے کو فوراً چھپا دو اور اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو, جہاں اس کی امانت ہے, جس کی امانت ہے, جس زمین کی امانت ہے, اس تک پہنچاؤ اس کو. صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. یہاں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنے دن کے بعد کیوں دفن ہوا. بھائی نبی کی کو موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ملتی ہے, برزخی اتنی پاورفل زندگی ہوتی ہے کہ انبیاء کے چہرے ذرا بھی متغیر نہیں ہوتے. انبیاء کا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا میرے بھائی, تو انبیاء کی موت کو عام انسانوں کی موت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو دفن کیا گیا اتنے دنوں کے بعد, تو بھی بالکل صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر تھا. تو وہ عام آدمی اور انبیاء میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو یہ عام آدمی کا حکم ہے. تو میں وہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو, انسان کی جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے فوراً اس کے اندر کا گند باہر آنا شروع. تو انسان کا جو میٹیریل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عزت کی جائے. تبھی تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, جس کو تو نے مٹی سے, اور مٹی بھی بدبودار مٹی, کھنکھناتی مٹی. بچہ جب ابتدائی دنوں میں حمل ضائع ہو جائے نا تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے, وہ سخت اسمیل آتی ہے اس سے. جب وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, انتہائی بدبودار ہوتا ہے. تو مٹی بھی بدبودار مٹی, من حمأ مسنون. تو شیطان نے اعتراض انسان کے میٹیریل پہ کیا, جس میٹیریل سے اس میں جو مال ڈالا گیا ہے وہ تو گارا ہے, وہ تو مٹی ہے, تو مجھے تو نے آگ سے بنایا, میں کیوں اس کو سردہ کروں. تو قرآن کیا کہتا ہے, انا خلقناہم مما یعلمون, تمہیں جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا اس موقع پہ. تو کیا مطلب, تمہارا میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری عزت کی جائے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے, کہ تم بڑے مشک اور عنبر کے ٹیلوں سے بنایا گیا تھا. اور آپ کا نام کیا ہے, عبدالاحد نام ہے نا, عبدالاحد بھائی سے وہ خس کی خوشبو لے کر اس میں ملایا گیا, پھر اسے انسان کو بنا کے اس میں آنکھیں, سونے کی آنکھیں فٹ کی گئیں, اور ناک چاندی کی لگائی گئی, اور کان جو تھے اس میں وہ مشک و عنبر کے بنائے گئے. اور جب انسان جو ہے کان سے میل نکالتا ہے تو چاندی کے ٹکڑے نکلتے ہیں, اور منہ سے جب تھوکتا ہے تو شہد کی نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہمارا میٹیریل کسی کام کا نہیں ہے, تو فضیلت کے لیے اور جنت کے لیے عمل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا, بھائی تیری شکل تو اچھی ہے نہیں, کم از کم بات تو اچھی کر لیا کر. کراچی میں یہ بہت کہا جاتا ہے, یار انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے. شکل کی وجہ سے تو تجھ سے محبت ہو نہیں رہی ہے, بات اچھی کر لیتا تو ہم تجھ سے محبت کر لیتے. نہ شکل اچھی نہ بات اچھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی انداز ہے کہ تم جس چیز سے بنائے گے وہ اچھا نہیں ہے. تم سے محبت تمہارے میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے. تمہاری باڈی سے اچھے اعمال نکلیں گے تو اچھے بن جاؤ گے, اچھے اعمال نہیں نکلیں گے تو شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے تم. تو اس لیے دنیا میں بھی عیش کر رہے ہو اور آخرت میں بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھو کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ہے, کیا تمہاری باڈی میں کیا کمکمے لگے ہوئے ہیں بھائی؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میں تجھے اتنا پروٹوکول دوں, بیٹھ جا آرام سے کنارے پہ جا کے. باراتوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا مجھے نہیں ملا, تو کیا کہتے ہیں, تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, آرام سے بیٹھ جا, جب سب کو ملے گا تجھے بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے جس چیز سے تمہیں بنایا ہمیں پتا ہے.
یہ تو اوپر ایک تھوڑی سی لیئر چڑھا دی ہے جس سے تم خوبصورت خوبصورت نظر آتے ہو, ورنہ تو صاحب بہت سے وہ لیئر کے بعد بھی خوبصورت نظر نہیں آتے, اور وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہم کہاں جائیں گے جنت میں, ہم کہاں جائیں گے. یار ایک واقعہ پہ واقعات یاد آتے ہیں, کیا کروں, بیان کر لوں, آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کا موڈ آف لگ رہا ہے, کچھ محسوس ہو رہا ہے مجھے. اچھا خیر, بس چھوڑو یار, وہ واقعہ نہیں سنا رہا, وہ کسی کا نام آ جاتا ہے اس میں. ایک صاحب آئے, وہ تھی نا فنکارہ نہیں ہے رابعہ, ابے رابعہ بصری نہیں ہوئے یار, ایک جس بیچاری نے توبہ طائب کی تھی, رابعہ پیر زیادہ ہے یا کچھ, ابے نہیں, ایک ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, بہرحال ایک ایکٹریس ہے غالباً رابعہ, ایک نام کا ایک حصہ مجھے یاد ہے, اگلا اس کے ساتھ اگلا حصہ مجھے یاد نہیں. تو کوئی خوبصورت اداکارہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا, میری ملاقات ہوئی تھی نا لاہور میں, اس نے مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ نے میرے فیور میں بیان دیا تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. تو اب وہ تصویر بھی وائرل ہو گئی, میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے, تو ملاقات کی اس نے تو وہ تصویر وائرل ہوئی. انہی دنوں میں ایک شخص آیا, کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت جب ہوتی ہے جب پتا تو ہو نا کس کی بات ہو رہی. ماشاءاللہ اچھا آدمی تھا, لیکن کنفرم اندھیرے میں نظر نہیں آتا. وہ اگر اندھیرے میں اس کو کھڑا کر دیتے تو وہ بندہ نظر نہیں آتا. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا بھی کافی کام تھا اس میں, ریپیئرنگ, میرا تو مشورہ ہی تھا پورا ریپیئر ہوگا یہ, لیکن بہرحال اتنا تھا کہ ڈینٹنگ پینٹنگ سے بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں سیٹ ہو. میرا خیال یہ تھا کہ اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں. اب میرا اسٹائل ہے یار اس طرح بات کرنے کا, کیا کروں, میں تو آپ کو کہانی بتا رہا ہوں نا, جب تک میں یہ نہیں تڑکا جاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب وہ ایڈمن کو ہمارے عثمان کو تنگ کر رہے ہیں, بار بار مفتی صاحب سے ملنا ہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے. ایک دفعہ دو دفعہ میں نے کہا, میرے یہ کہ اسکیجول ہوتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ میں کچھ جیسے ٹائم دیتا ہوں نا ملاقات کا, تو اب اتنے لوگ ہیں تو اب اگلی دفعہ میں, ایسے میں اس کو ٹالتا پھر میں نے کہا اس کو ٹائم دے دو یار. تو کام کیا کہہ رہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے, مفتی صاحب سے کہیں بہت ضروری کام ہے. تو میں نے عثمان سے کہا کہ یار آپ اس سے کام کی نوعیت تو پوچھو, تو میں اس کو پھر ٹائم دیتا ہوں. تو عثمان نے نوعیت پوچھی, مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے کہیں کہ میری اس سے شادی کرا دیں, وہ جو کیا نام تھا رابعہ کر کے, کچھ رابعہ پیر زادہ ہے پتہ نہیں, لاہور میں ہوتی ہیں. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں, اور اتنے دنوں سے میں اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات چاہ رہا تھا, میری بڑی خواہش ہے. تو اس کو کیا کہتا ہے, میں نے کہا تو مجھے بھی پٹوائے گا یار, نہیں پیغام بھیج دینا ٹرائی کر کے دیکھنے میں. میں نے کہا اللہ کے بندے, میں نے کہا اب اس کو دوبارہ کھول کے جوڑو عثمان بھائی, اب یہ ریپیئرنگ سے, یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے, یہ صرف اوپر کا مٹیریل کا مسئلہ نہیں ہے, انٹیریئر میں بھی کیا ہے. میں نے کہا اس کو بولو خدا کے بندے, تو تجھ سے کیوں شادی کرے گی اللہ کے بندے. تو خیر مجھے نہیں پتا پھر بیچارہ کہاں چلا گیا, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں شادی کرا دے جو اس کے لیے بہتر ہو. لیکن بہرحال پھر میں نے کہا کہ یار یہ ریپیئرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ باقاعدہ کھول کے دوبارہ اس کو جوڑنا پڑے گا, اور سافٹ ویئر بھی اس میں دوسرے ڈالنے پڑیں گے, اپڈیٹ ہونے سے بھی کام چلے گا. لیکن بہرحال کانفیڈنس کو سلام ہے, کانفیڈنس تو ایک کوالٹی تو ہے نا, کانفیڈنس تو تھا اس کا. خیر اصل میں جب عشق سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے, اس کو عشق ہو گیا تھا, اصل بات یہ ہے. اور یہ عشق معاشقوں میں یہ نارمل ہے. تو جب عشق ہو جائے نا کسی کا, تو اس لیے تو شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا بھائی. کو ٹی وی میں بھی دیکھ کے بھی عاشق ہو جاتے ہیں, وہ عاشق ہو گیا, اس کی نیندیں اڑ گئی بیچارے کی, تو اس کو یہ امید ہو گئی کہ شاید ہو جائے. جب عاشق ہوتا ہے نا اس کو امیدیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا تو عاشق ہو گیا, مجھے کیوں پٹوا رہا ہے بھائی, تو اس کو پیغام بھیجوں گا, میرے پاس نمبر بھی تھا ان کا, میں نے کہا پیغام بھیجوں گا. بولے گا وہ پہلے تو وہ کہے گی مفتی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں میرے ساتھ, مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. خیر تو میں یہ کر رہا تھا بھائی, ہم سب چاہے کوئی خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو, یہ تو اللہ نے باریک سی لیئر لگا دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے, سفید. بہت سے بدصورت قیامت کے دن کیا ہوں گے, خوبصورت. کیونکہ قیامت کے دن جو چہرے پہ رونق آئے گی نا وہ سچی مچی کی رونق ہوگی, وہ اعمال کی ہوگی. بہت سے بدصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بہت سے خوبصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت بدصورت ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. تبھی شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وجہ اس کی یہی تھی بھائی, یہ اعمال, یہ کیا کرے گا, ایسے اعمال کرے گا کہ دنیا رش کرے گی اس کے اوپر. یہ برائیوں سے بچے گا, یہ نماز قائم کرے گا, یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ زنا سے بچے گا, بدنظری سے بچے گا, رشوت سے بچے گا, چوری سے بچے گا. حالانکہ یہ تمام خواہشات اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوں گی, لیکن یہ کیریکٹر میں ایک نمبر ہوگا. ایک نمبر کردار کا آدمی جتنا مرضی بدصورت ہو, لیکن کیریکٹر اللہ کی نظر میں اس کو اونچا کر دے گا. اور دور کتنے خوبصورت ہیں دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں, بد کردار ہوتے ہیں بس, اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, نماز چھوڑتے ہیں, قضا کرتے ہیں نماز, کوئی اہمیت نہیں ان کے, بلکہ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کتنا مرضی ہینڈسم ہو, خوبصورت, تو اللہ نے کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا نا وہ ہمیں معلوم ہے, تو اچھا عمل کر کے
اچھے بن سکتے ہو اور جنت کے حقدار بن سکتے ہو. تو مشرکین مکہ جو اپنی صحت پہ، خوبصورتی پہ، مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ ناز بنتا نہیں ہے تمہارا. عمل لے کر آؤ گے تو آخرت ملے گی، عمل نہیں لے کر آؤ گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا. تو میرے بھائی یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن آج ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دنیا میں اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جو کسی پریشانی میں آ جائے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار آخرت میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں جس کو خوشیاں مل رہی ہیں، ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، سب کچھ، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے غافل بھی وہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ غفلت کے پردے انہی لوگوں پر آتے ہیں جو دنیا میں خوشحال ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں خوشحال ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کلا، نا نا نا، یہاں کی خوشحالی تو آزمائش ہے، اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. یہاں اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ملے گا، یہاں برا کرو گے تو وہاں انجام برا ہوگا تمہارا. آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلهم. کیا آیت ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نخلق مثلهم على ان نبدل امثالهم على ان نبدل غيرهم. آگے پوری آیت پڑھ لیتے ہیں تو ترسا کیوں رہا ہے؟ على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ہاں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو ایک مشرق اور ایک مغرب، یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق اور 2 مغرب. اور ایک آتا ہے رب المشارق، بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے، کبھی قرآن کہتا ہے 2 ایسٹ ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ، تو یہ 2 سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر، تو پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا، اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ، سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے، اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے وہ، اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا، جو اکویٹر پہ نہیں ہے، خط استوا پہ نہیں ہے، بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں، سورج یہاں سے نکلا ہے نا، تو ایک لائن کھینچ لیں، اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا وہ، اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے، تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا، تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں. اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں، وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ عمل اچھا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں بھائی اللہ میاں نے کہہ تو دیا ہے، بول تو دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو یہ سب ختم ہو جائے اور ہم مر مرا کے مٹی ہو کے ختم، لائف کو انجوائے ہی نہ کر پائیں اور سب کیا ہو جائے؟ برباد. یہ تو بڑا مشکل ہے یار، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں علی ان نبدل خیرا منہم، ہم پیدا کریں تم سے بھی بہتر، یعنی جو کنڈیشن آج ہے نا تمہیں دوبارہ اس سے اچھی باڈی میں پیدا کر دیں ہم. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ریپیئرنگ کے بعد اوریجنل چیز نہیں بنتی، کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے. گاڑی بنی ہوئی ہے، قیمت کیا ہو جائے گی؟ ڈاؤن. اب بن چکی ہے گاڑی. موبائل ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بن گیا ہے، تو اب قیمت کیا ہو گئی؟ ڈاؤن. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اسی جیسا بنائیں گے کہ نہیں، ہم تو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہی بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قد اونچے اونچے ہوں گے اور ایسا جسم ہوگا ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور آدم علیہ السلام کے قد پہ ہوں گے انسانوں کے قد، اتنے سے نہیں پیدا ہوں گے جتنے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. جب ہم دوبارہ بنیں گے نا تو ہماری باڈی بہت بڑی ہوگی اور جوان ہوں گے سب کے سب. غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا اس کو ختنے نہیں تھی، تو بعد میں جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا یہ سب ختم، جو اوریجنل جو انسان کی شیپ تھی وہ ملے گی انسان کو. تو اللہ فرماتے ہیں انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہمیں اس کام میں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ میں دوبارہ پیدا کرنا چاہوں اور کوئی طاقت مجھے روک دے. کیونکہ انسان کو بار بار یہی وسوسے آتے ہیں، کیسے کیسے کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ تو اللہ کہتے ہیں خدا کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد سورہ معارج میں کتنی آیتیں آئی ہیں، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے حجت تمام کر دی ہے،
آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اعمال کی بیس پہ جنت ملے گی, اعمال کی بیس پہ جہنم ملے گی, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, اور اچھے لوگوں کی کیا پہچان ہے وہ بھی آپ نے بتا دی.